آسٹریلیا کے قریب انڈونیشیا میں اقوام متحدہ کے امن مشن پہ ڈیوٹی کرتے وقت ہمارے ساتھ ایک برطانوی آفیسر بھی ہوا کرتا تھا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر، ایک تو یہ کہ وہ پیتا پلاتا بہت تھا، لیکن دوسرا یہ تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر جو باقی سب تیار ہو رہے ہوتے تھے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فوجی یونٹوں میں ماحول ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے یونیفارم وغیرہ ڈریس تیار کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزانہ صبح اٹھ کے ایک جام لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ میجر، تجھے پتہ ہے اس دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، جتنی بھی زیادتیاں ہیں، جتنا بھی اتھل پتھل ہے، اس کے پیچھے برطانوی سامراج ہے۔ اس نے وہ پھر نا خود برٹش تھا، تو وہ پھر برطانیہ کو چنگی گالیاں دیتا تو وہ کہتا تھا کہ افریقہ میں تو دیکھ کہ ہم نے کیسے جو نا ان کے ملک بانٹے کہ وہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں دیکھو کہ ہم نے کیسے وہاں پہ ایک فساد کی بنیاد رکھی۔ انڈیا پاکستان مطلب بنگلہ دیش کی وہ مثال دیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ ساری کی ساری وہ کہتا تھا کہ یہ اعزاز ہے، مطلب پوری فوجی ذمہ داری لے کے پوری صبح جو ہے نا بڑی اچھی بہترین، ایک انگریزی ظاہر ہے برطانیہ کا تھا تو اچھی بولتے ہیں، تو بڑی خوبصورت وہ تقریر کیا کرتا تھا، اور اس میں وہ برطانوی سامراج کی زیادتیوں کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے۔ اور میں سے کہتا چل چھوڑ ناشتہ کرے، چل کے سارا دن ڈیوٹی پہ رہنا ہے تو چھوڑ ان باتوں کو۔ وہ کہتا نہیں سن، اور پھر اس کی ایک لمبی تقریر ہوا کرتی تھی۔ تو ایک بک ہے کہ وائی نیشنز فیل، اور اس میں نے ایک کہانی پڑھی، اور وہ کہانی کچھ اس طرح کی تھی کہ جی کس طریقے سے برطانیہ میں وہاں پہ بھی نا جاگیردار تھے، پھر مزیرے تھے، جاگیردار مزیروں پہ بڑا ظلم کرتے تھے، اور وہ جو جاگیردار تھے وہ بادشاہ کے ساتھ تھے، اور بادشاہ جاگیرداروں کے ساتھ مل کے عوام کا کیما نکالا کرتا تھا۔ تو بڑے تنگ تھے، یہ 16ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، 1623 1600 اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کتاب میں وہ یہ لکھتا ہے کہ ہوا یوں کہ جو مزیرے تھے وہ بہت تنگ آ چکے تھے، کیوں کہ جی جاگیردار سب کچھ لے جاتے تھے، تو انہوں نے نا کوئی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی کوئی گروپنگ کرنا شروع کر دی، کوئی اپنے جو ہے نا لوگوں کو جس طرح آپ کہہ لیں کہ جی اپنی کچھ کاؤنسلز بنانا شروع کر دی۔ تو ابھی یہ ہلہ گلا چل رہا تھا، جاگیردار اور بادشاہ جو ہے وہ بالکل لیفٹ نہیں کرا رہے تھے ان وزیروں کو۔ تو ہوا یہ کہ جو اسپین کا نیا بادشاہ بنا، اس نے اس ٹائم پہ جو برطانیہ کا بادشاہ تھا، اس نے اس کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے کہا جی میری زندگی کا صرف ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ مشن ہے کہ میں نے تجھے جو ہے نا بادشاہ سے ہٹانا ہے، تیار ہو جا، میں آ رہا ہوں۔ اور اس نے کہا میرا اس کے علاوہ زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس نے بڑی نا تگڑی قسم کی کوئی دھمکی بھیجی۔ تو جیسی اس نے وہ دھمکی بھیجی، تو اس کے بعد وہ جو برطانیہ کا بادشاہ تھا وہ ڈر گیا، اور اس نے جناب لوگوں سے کہا کہ جی فوجیں تیار کرے، وہ اسپین والے ہم پہ حملہ کرنے لگے ہیں۔ تو بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، مزیروں نے کہا کہ جی ظاہر ہے جاگیرداروں نے تو لڑنا نہیں تھا، تو انہوں نے مزیروں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے خدا حافظ، مطلب بات ہماری کو سنتے نہیں ہو تو ہم کیوں لڑیں، تو خود بھگت آئے گا اسپین کا بادشاہ، ہم تو جو ہے نا دیکھ کے تماشا دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس بحث مباحثے کے اندر بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ جی بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو میں نے جو اس بک میں پڑھا اس کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھو یہ جو تمہاری ایک ہے نا طریقہ کار کہ جی محنت کرے، کوئی غریب کا بچہ، کوئی اور کچھ، مطلب فرض کریں کسی نے نمک کا کام شروع کیا، اس نے محنت کر کے نمک کا سارا کام شروع کیا ہے، تو ہم اچانک بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ جی نمک کا سارا کام اینڈریو کرے گا، اور یہ مطلب تم سارا جو ہے نا اس کو منوپلی دے دیتے ہو، اور اس کے بعد اگلے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جس نے وہ سارا کام، ساری بنیادیں کھڑی کی ہوتی ہیں، جس کو یہ پیٹنٹ آپ آج کل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اختیار جو ہے نا وہ کاؤنسل کے پاس ہوگا، اگر کسی بندے نے کوئی کام کیا ہے اور وہ کاؤنسل کو قائل کر لیتا ہے کہ یہ کام میرا ہے یا یہ ایجاد میری ہے، تو اس کے بعد وہ اس کا پیٹنٹ رائٹ ہوگا، تو بادشاہ اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، بادشاہ چونکہ وہ اسپین کے بادشاہ سے ڈرا ہوا تھا، وہ اس بات پہ مان گیا، اور یوں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل شروع کی ایک پیٹنٹ کی فارم آئی۔ اور اس بک میں وہ جو لکھاری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایک جو قانون کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ برطانیہ کے جو مزیرے تھے، محنت کش تھے، جو ہاتھوں سے کام کرتے تھے، وہ بڑے ذوق و شوق سے نا اپنی چیزیں خود بنانا شروع ہو گئے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کہ یار ہم کوئی ایسی چیز بنا لیں کہ جس کا پیٹنٹ مل جائے تو آنے والی نسلیں یہ زندگی آسان ہو جائے گی، سو آن اینڈ سو فورتھ۔
تو اس میں پھر میں نے یہ پڑھا کہ وہ مثال دیتا ہے اسٹیم انجن کی، کہ ایک بندے نے اسٹیم انجن ایجاد کر لیا، اور اس نے جب وہ ایجاد کر لیا تو وہ کاؤنسل سے اس کو مطلب جو ہے نا اس کا پیٹنٹ بھی مل گیا۔ اور اسٹیم انجن ایک ایسی حیرت انگیز، جس طرح آج کل آپ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، کہ اسٹیم انجن ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد تھی اس ٹائم پر کہ وہ دن رات اسٹیم انجن چلتا تھا۔ تو وہ کھڑیوں میں جو پہلے کپڑا نکالتے تھے، ان کھڑیوں کو وہ چلانا شروع ہو گیا۔ تو برطانیہ کے اندر جو ہے میسو پروڈکشن شروع ہوگی کپڑے کی، اسی طریقے سے ٹیکسٹائل کی، اسی طریقے سے وہ اسٹیم انجن سے ریل کار بن گئی کہ جو سامان کو ادھر سے ادھر لے جاتی تھی۔ غرض ہے کہ اسٹیم انجن ایک ریولوشنری، ایک انقلابی ایجاد تھی۔ اور جس بندے نے وہ اسٹیم انجن بنایا تھا، اس نے اپنے والد کو ایک خط لکھا جس میں اس نے یہ کہا کہ ڈیئر فادر، میں نے آئی ہیو انوینٹڈ اسٹیم انجن، کہ میں نے اسٹیم انجن بنایا ہے، اور یہ ایسی حیرت انگیز ایجاد ہے کہ میرے خیال میں جس طرح اس کی ڈیمانڈ ہے تو 5 سال میں برطانیہ کا امیر ترین آدمی ہوں گا۔ اور فل سٹاپ کے بعد اس نے لکھا probably richer than the king، کہ شاید بادشاہ سے بھی زیادہ امیر۔ تو اس بک میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایک انقلابی قدم سے کہ جس میں لوگوں کا پیٹنٹ تسلیم کیا گیا، برطانیہ جو ہے وہ یکدم ترقی کے ایک ایسے پہیے پہ چلا گیا کہ جس کو پھر وہ انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں، کہ برطانیہ میں ایک انقلاب آ گیا۔ مطلب انہوں نے مارکیٹس کو فلڈ کر دیا کپڑے سے، برطانیہ کی پروڈکٹ سے، کیونکہ وہ اتنی چیزیں بنا لیتے تھے کہ جو باقی دنیا نہیں سوچ بھی سکتی تھی۔ اس سے برطانیہ میں پیسہ آیا، پیسہ آنے کے بعد برطانیہ نے ظاہر ہے کہ پھر اپنی فوجیں بنائی، اپنی نیول پاور بنائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ گورا جو میرے ساتھ تھا وہ روزانہ صبح اٹھ کے اپنے پرکھوں کو، ٹھیک ہے، وہ گالیاں دیتا تھا، سناتا تھا، ان کی برائیاں کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ دنیا میں سارے فساد کی جڑ میرے پرکھ ہیں۔ تو اینی ویز آج میں آپ کو سوڈان کی بات بتانا چاہتا تھا۔ دیکھیں اتنی لمبی تمید کے بعد میں یہ 7 منٹ پہ پہنچ چکا۔ تو سوڈان میں یہ ہوا کہ سوڈان افریقہ کا تقریباً سب سے بڑا ملک ہے، سونا ہے، ایمرلڈز ہیں، تیل ہے، یہ ریئر ارتھ ہیں، یورینیم ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو 100 سال پہلے تک سوڈان پہ بھی برطانیہ کا قبضہ تھا اور ایجپٹ کا قبضہ تھا۔ آپ سوڈان کی تصویریں دیکھیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ دارفور میں وہ کہتے ہیں کہ جی نیلا پانی اور سفید نیل، مطلب نیلا دریائے نیل اور سفید دریائے نیل، جس کو بلو نائل اور وائٹ نائل کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں تصویروں میں کہ کیا خوبصورت طریقے سے وہ وہاں پہ ملتے ہیں، کیا خوبصورت شہر ان کے ارد گرد آباد ہیں۔ تو یہ سوڈان جو ہے یہ افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا، برطانیہ کے نیچے تھا، لیکن اس کے بعد 1950 کے قریب اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور اس کے بعد اور برطانوی بھی جب موجود تھے تو 2 حصے بنے ہوئے تھے، ایک شمال میں مطلب نارتھ میں کہ جو مسلمان اور اس طرح تھے، اور دوسرا جنوب میں کہ جو زیادہ تر کرسچنز تھے۔ انٹرسٹنگلی گورے نے بھی نارتھ کو ہی ترقی دی، اور اس کے بعد آنے والوں نے بھی نارتھ کی ترقی دی۔ تو نارتھ کافی آگے تھا، جنوب جو ہے کافی پیچھے تھا، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں چلتی رہی۔ بالآخر تیل نکل آئے، اور جب تیل نکل آئے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جی عالمی قوتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کے بعد پھر ساؤتھ سوڈان کو علیحدہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساؤتھ سوڈان کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو لیکن پیچھے جو سوڈان رہ گیا اس میں عمر البشیر ایک ان کے جنرل ہوا کرتے تھے، وہ وہاں پہ رول کر رہے تھے، لیکن پھر ان کا تختہ الٹا، اور اس کے بعد 2 جنرلوں نے ایک ملٹری، وہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں وہاں پہ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے لوگوں نے ہڑتال کی، انہوں نے بڑا احتجاج کیا، بڑی قربانیاں دی، مار کھائی۔ اس کے بعد پھر 2 جنرل آ گئے، ایک دوسرے کا ڈیپٹی تھا، اور ان دونوں نے مل کے جو ابھی یہ سوڈانی آرم فورسز اور دوسرا ریپڈ سپورٹ فورس جو ہے یہ آگے، اور پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ سوڈان میں بے انتہا سونا بھی ہے، پھر وہاں پہ یورینیم بھی ہے، ریئر ارتھ بھی ہے، انتہائی زرخیز زمین ہے، کیونکہ دریائے نیل آپ دیکھیں پورا بیچ میں سے گزرتا ہے۔ لیکن اس ٹائم پر مطلب آلریڈی پچھلے مطلب آلموسٹ تقریباً 50-60 سال سے سوڈان میں ایسی بے پناہ تباہی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ وہاں پہ ایک دفعہ باقاعدہ نسل کشی ہو چکی ہے، اور اب دوبارہ جب یہ الفشر کا جو ان کا ہے ایک علاقہ جو اسٹریٹجک امپورٹنس کا حامی ہے، وہاں پہ جب یہ ریپڈ سیکورٹی فورسز پہنچی ہیں تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگ مار رہے ہیں،
اس پہ یقین کریں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے. اور اس میں ایک ویڈیو ہے کہ جس میں ایک ماں اپنے 3-4 چھوٹے بچوں کو پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ جو بے شرم وہاں پہ ان پہ حملہ کرتے ہیں، وہ اس ماں کو یہ چوائس دیتے ہیں کہ بتا تو زندہ رہنا چاہتی ہے یا تیرے بچوں کو زندہ رہنا نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ماں کیا کرتی ہے. تو وہ ماں جو ہے پھر وہ مطلب بار بار گولیاں چلاتے ہیں، وہ ڈرتی ہے، ان بچوں کو اپنے پاس سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر وہ ماں جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے مار دو لیکن میرے بچوں کو رہنے دو. اور پھر وہ اس ماں کو مار دیتے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ چائلڈ سولجرز کا ایک بڑا عذاب ہے. میں تو اس ٹائم پہ تھوڑا سا چھوٹا تھا جب پہلی دفعہ چائلڈ سولجرز کی ہم نے ٹرم سنی تھی، اور اس میں کس قدر بھیانک، مطلب 13 12 12 14 14 سال کے بچے، ان کو آپ ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں، اور ہتھیار چلانا سکھانے کے بعد آپ اس کو جنگ میں دھکیل لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ ان کو مطلب ارزاں سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، مرتا ہے مرے، کسی کو مار دے گا تو بہتر ہو جائے گا. اور آپ سینکڑوں کی تعداد میں ان بچوں کو آگے بھیجتے ہیں. پھر ان کے کھوپڑیوں کے مینار، مطلب ایک بھیانک تباہی ہے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو انسان اس لیے جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو بہت ہی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایسی ایسی بھیانک حرکتیں کرتا ہے کہ جی آپ اس کو جو نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے انڈیا پاکستان کے کیس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پروگرامز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی مرضی آپ کہیں کہ جی پاکستانی بہت برے ہیں، ہندو بہت برے ہیں، یہ بنگلہ دیشی بہت برے ہیں، جو مرضی آپ کہتے رہیں، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اتنی عقل و دانش ہے کہ باوجود نیوکلیر ہتھیار رکھنے کے ہم نے ایسے ایک دوسرے کے اوپر حملے یا ایسے بری طرح ایک دوسرے کو قتل یا ایک دوسرے کے بچوں کا قتل یہ سب کچھ نہیں کیا. وہاں ٹھیک ہے کہ پارٹیشن میں وہ ساری ہسٹری اور سب کچھ ہے. تو بہرحال سوڈان میں انتہائی خراب صورتحال ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہوگی. لیکن یہ بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ افریقہ میں کیسے لوگ نسلی بنیادوں کے اوپر، حالانکہ ہم تو ان میں سے پہچان بھی نہیں سکتے کہ کون کس شکل کا ہے، کون کس نسل کا ہے، لیکن نسلی بنیادوں کے اوپر لوگ کیسے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تو اینی ویز یہ تھا آج کا فوجی من موجی. میں نے کہا کہ میں آپ کو ہلکے پھلکے انداز میں بتا دوں کہ کیسے جو ہے سوڈان کی صورتحال اتنی خراب ہے، اور کیسے میرے ساتھ وہ جو گورا تھا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ دنیا میں جو بڑا اچھے شغلی انداز میں وہ سناتا تھا کہ کیسے ہم نے کہاں کہاں کیسے تقسیم کیا پوری دنیا. تو یہ تھا آج کا فوجی من موجی. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں.